حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ سے باہر نکل کر یمن کی طرف اپنا رخ مبارک کر کے اپنے جو لباس زیب تن فرمایا ہوتا تھا اس کے بٹن کھول کے فرماتے تھے مجھے یمن سے میرے عاشق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ عاشق بھی ایسا ہے کہ حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، عاشق یمن میں بیٹھا ہے، حضور اس کو یاد کر رہے ہیں، حضور اس کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے مدینے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور یہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ظاہری وصال کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہونے کے لیے آتے ہیں، شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایسی کیفیت بنتی ہے فوراً کہہ دیتے ہیں مجھے شہر مدینہ سے نکالو، اویس میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ شہر مدینہ میں ٹھہر سکے، اویس میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ شہر مدینہ میں ٹھہر سکے۔ یہ وہ حضور کا عاشق کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جب تمہاری ملاقات میرے اویس سے ہو تو میری امت کی بخشش کی دعا بھی اویس سے کروانا۔ اتنے عاشق، میری امت کی بخشش کی دعا بھی اویس سے کروانا۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس قرنی کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا قبیلہ بنی مدر، یہ عرب کا وہ قبیلہ جو سب سے زیادہ بھیڑ اور بکریاں پالتا تھا، فرمایا اس قبیلے کی بھیڑ بکریوں پر جتنے بال ہیں کل قیامت کے دن اکیلا اویس اتنوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جب حضور نے فرمایا ابو عمر علی جب اویس سے ملاقات ہو میرا سلام بھی پیش کرنا، یہ جبہ بھی اویس کو دینا، اور امت کی بخشش کی دعا بھی اویس سے کروانا۔ عرض کی حضور ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، پہچانیں گے کیسے؟ اویس کی پہچان کیا ہے؟ حضور فرما سکتے تھے اگر تم نے نہیں دیکھا تو میں نے کون سا دیکھا ہے؟ اگر اویس مجھے دیکھتا تو درجہ صحابیت پر فائز ہو جاتا، لیکن مجھے دیکھا نہیں ہے تو درجہ صحابیت پر فائز نہیں ہے، بلکہ حضور اویس کی نشانیاں گن گن کر بتا رہے ہیں۔ فرمایا اویس کے بال بڑے بڑے بکھرے بال ہوں گے، آنکھیں سرخ، جاگنے کی وجہ سے سرخ آنکھیں ہوں گی، اور گرد آلود ہوگی، اور لباس گرد آلود ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوگا، جگہ جگہ سے کٹا ہوگا۔ فرمایا ہتھیلی پر ایک زخم کا نشان بھی ہوگا۔ عرض کی حضور یہ زخم کیسا ہے، یہ نشان کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کو برس کی بیماری لگی تھی، پھوڑوں کی بیماری لگی تھی، اور اس بیماری پر جب وہ زخم کے نشان بن گئے دعا کی مولا شفا عطا فرما۔ جب شفا ملنے لگی تو پھر دعا کی مولا ایک زخم رکھ دینا، جب زخم کو دیکھوں گا تو تیری رحمت یاد آ جایا کرے گی، تیری رحمت یاد آ جایا کرے گی۔ یہی حضرت اویس قرنی جب مدینے میں حاضر ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ پوچھا، آپ نے فرمایا آپ بتاؤ، آپ نے دیکھا ہے؟ سوال کیا، فرمایا بتاؤ حضور کے سر میں کتنے سفید بال تھے، داڑھی میں کتنے سفید بال تھے؟ کہا تم پاس رہتے تھے، بتاؤ کتنے تھے؟ اویس رہتا بے شک یمن میں تھا، پر عاشق سچا تھا، پر عاشق سچا تھا۔ احباب ذی وقار،
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ہر حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق اعلان کرتے، یمن سے آنے والوں بتاؤ کوئی اویس بھی آیا ہے تم میں؟ جواب نہیں۔ 2 سال 9 سال گزر گئے، جواب نہیں ملا۔ اعلان کیا اگلے سال حج کے موقع پر، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، کہا کوئی اویس آیا ہے؟ یمن کے لوگ کھڑے ہوئے، عرض کی اویس تو آیا ہے پر اس قابل تو نہیں کہ آپ جیسی شخصیت اویس کا نام لے، وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، آپ کی شخصیت کہاں؟ کہا دیکھیں نا جناب، ہم یمن سے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ عرفات میں حاجیوں کے اونٹوں کو چرا رہا ہے، دیوانہ ہے، آپ اس کا نام؟ فوری حضرت عمر نے کہا علی، محمد عربی کا دیوانہ مل گیا ہے، ہمارے دلوں کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ ساری دنیا عمر کے قدموں سے کانپتی ہے، حضرت عمر دوڑ رہے ہیں میدان عرفات کی طرف، دنیا پیچھے کہ خیریت کیا ہوا؟ دیکھے اویس اپنی مستی میں مست بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے جا کے سلام کیا، مڑ کے ایسے جواب دیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، جواب دے کے مستی میں مست۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن، میں تو رحمان کا بندہ ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ ہٹیے، میں پوچھتا ہوں کہ نام کیا ہے، میں پوچھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اپنا وہ نام بتا جو تیرا نام تیری ماں نے رکھا ہے، اپنا وہ نام بتاؤ۔ آپ نے کہا میں لوگوں سے چھپتا ہوں، آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ فرمایا ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ جبہ بھی دیا، زخم بھی دیکھا، حالت بھی وہی۔ کہا حضور کا فرمان ہے میری امت کی بخشش کی دعا بھی کر دو۔